جو قبر کے اندر زندگی دی جاتی ہے وہ اتنی زندگی دی جاتی ہے جس سے میت راحت کو یا تکلیف کو محسوس کر سکے۔ اس کے اندر بھوک لگنا، آنکھوں کا جھپکنا، زبان کا ہلنا، دل کا دھڑکنا، رگوں کا اچھلنا، خون کا سرکولیشن کرنا، یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، ثم کلا سیعلمون، پھر ان قریب خبردار سن لو کہ قیامت آنی ہے یا نہیں آنی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا والساعة کہاتین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام، آج سے ہم نے آسان درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور ہم اس سلسلے میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات کی تشریح اور ان کا مفہوم سلف صالحین کے طریقے پر اور ان کی تشریحات کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ قرآن پاک کی صحیح تشریح سلف صالحین کی آراء کی روشنی میں اور عقائد حقہ کی دعوت اور ان کی تفہیم، ان عقائد حقہ کا ذکر، یہ بھی ہم الحمدللہ اس درس کے اندر انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ جل جلالہ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اس وقت میں نے قرآن پاک کے آخری پارے کی سورۃ نابہ کی ابتدائی 5 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ یہ جو میں نے سورت پڑھی ہے، سورت کا نام سورۃ نابہ ہے، اور اس کے 2 نام اور بھی مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ اس کا ایک نام عما یتساءلون ہے، اور جو عما یتساءلون سے ماخوذ ہے، اور دوسرا نام اس کا تساؤل ہے جو کہ یتساءلون سے ماخوذ ہے، اور جو کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ سورت کا نام نابہ بھی ہے، اور نابہ کہتے ہیں خبر کو، تو اس سورت کا ایک نام نابہ بھی ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس سورت کی 40 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کے 130 الفاظ ہیں اور 690 حروف پر یہ سورت مشتمل ہے۔ اس سورت کا موضوع اور عنوان قیامت ہے۔ اس سورت میں قیامت کا ذکر اللہ جل جلالہ نے کاشتکار اور کسان کے نقطہ نگاہ سے کیا ہے، تاکہ لوگوں کو قیامت کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ جل جلالہ نے جتنے بھی نبی دنیا میں مبعوث فرمائے، ان تمام نبیوں رسولوں نے 3 باتوں کی مشترک دعوت دی۔ 3 باتوں میں وہ مشترک رہے۔ پہلے نمبر پر اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت، دوسرے نمبر پر اپنی نبوت اور رسالت، اور تیسرے نمبر پر آخرت اور قیامت۔ ان 3 باتوں کی ہر نبی نے دعوت دی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی سلسلہ انبیاء کے ایک فرد تھے، اور اسی کی ایک کڑی تھے، اور آپ خاتم الانبیاء اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بن کر تشریف لائے۔ جو سلسلہ نبوت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا دنیا میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا اور اس کا اختتام ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان 3 باتوں کی دعوت دی۔ اللہ کی توحید کی دعوت دی، جیسے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کی دعوت دی، جیسے کہ قرآن پاک کے اندر بہت ساری آیات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ذکر کیا گیا، اور آپ نے فرمایا انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اور تیسری چیز، جس چیز کی آپ نے دعوت دی ہے، تیسری بات جو آپ نے ان کے سامنے رکھی، وہ قیامت اور آخرت کا ذکر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب کفار مکہ کے سامنے آخرت اور قیامت کا ذکر کیا، تو کفار مکہ نے جیسے اللہ کی توحید سن کر اللہ کی توحید کو جھٹلایا، جیسے آپ کی نبوت اور رسالت کو سن کر اس پر طرح طرح کے عقلی اور بیہودہ اعتراضات کر کے انہوں نے آپ کی نبوت اور رسالت کو جھٹلایا، تو اسی طرح انہوں نے قیامت کا ذکر سن کر بھی اور اپنی عقل کے بیہودہ اعتراضات کر کے آخرت کا بھی انکار کرنا شروع کر دیا۔ تو ان لوگوں نے
قیامت کے متعلق یہ کہا کہ قیامت آپ کہتے ہیں آنی ہے، تو یہ بات تو بہت عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ آخرت ہے، قیامت ہے، لوگوں نے دوبارہ قبروں سے اٹھنا ہے، زندہ ہونا ہے، ایک دن قیامت کا اللہ نے بنایا ہے۔ تو وہ قیامت کب آئے گی؟ اگر ہوتی تو آ جاتی، کوئی قیامت وغیرہ نہیں ہے۔ کسی نے کہا الا اساطیر الاولین، یہ تو بہت پرانے قصے کہانیاں ہیں جو ہمارے باپ دادے بھی سنتے رہے، ہم بھی سن رہے ہیں، اگر آنی ہوتی تو آ جاتی ہے، کوئی قیامت نہیں۔ کسی نے کہا اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، کہ جب ہم گل سڑ جائیں گے قبروں میں جا کر، مٹی مٹی ہو جائیں گے، تو کیا پھر ہم اٹھیں گے؟ نہیں 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 نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہمارا عقل اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو انہوں نے اس طرح سے اعتراضات کرنا شروع کر دیے، صحابہ کرام سے سوالات کرنا شروع کر دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر وہ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس صورت کو مکہ مکرمہ میں نازل فرمایا، یہ مکی صورت ہے، اور اللہ جل جلالہ نے اس صورت میں فرمایا عما یتساءلون، فرمایا یہ کس چیز کا حال دریافت کرتے ہیں، عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے متعلق اس کا حال پوچھ رہے ہیں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے اندر یہ خود اختلاف کر رہے ہیں، یہ خود مختلف ہیں، کوئی کہتا ہے آئے گی، کوئی کہتا ہے نہیں آئے گی، کوئی کہتا ہے جب ہم قبروں میں جا کر مٹی مٹی ہو جائیں گے پھر کیا ہم دوبارہ اٹھیں گے، کوئی کہتا ہے یہ پرانے قصے کہانی الا اساطیر الاولین، ہمارے باپ دادا یہ بھی سنتے آ رہے ہیں، نہیں 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 نہیں، یہ کوئی قیامت نہیں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، یہ جس میں خود اختلاف کر رہے ہیں، کلا سیعلمون، اللہ فرماتے خبردار، ہرگز ایسا نہیں ہے، تمہارے انکار کرنے سے قیامت نے ٹلنا نہیں ہے، تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم جو اس کو نہیں مان رہے یا ہم اس کا انکار کر رہے ہیں تو وہ قیامت پھر اس سے ٹل جائے گی، نہیں، تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، ثم کلا سیعلمون، پھر ان قریب خبردار سن لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ قیامت آنی ہے یا نہیں آنی۔ اب ان آیات میں جو 2 مرتبہ کلا سیعلمون آیا ہے، تو مفسرین نے فرمایا ہے کہ پہلا جو کلا سیعلمون ہے اس سے قبر کی زندگی مراد ہے، کہ جب آدمی مر کر قبر میں جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ قبر کے اندر اس کو ایک زندگی عطا فرماتے ہیں، اور وہ جسم اور روح دونوں کو حاصل ہوتی ہے، روح کے تعلق سے یا روح کے دخول سے، وہ زندگی قبر کے اندر مرنے والے کو حاصل ہوتی ہے، اور اس کے لیے بدن کا صحیح سالم ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کو جلا کر کسی نے راکھ کر دیا ہے اور اس کے ذرے ہواؤں میں اڑا دیے ہیں، تو جہاں جہاں اس کا ذرہ پڑا ہے تو وہاں وہاں اس کی روح کا تعلق اللہ قائم کر کے اس کو برزخی اور قبر والی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اور قبر تو میت کی جائے قرار کو کہتے ہیں، وہ صحیح سالم بدن کے ساتھ اس میں اس کو حاصل ہو جائے، یا اس کے اجزاء بکھر جائیں، اس کو جلا دیں، یا اس کو درندے کھا جائیں اور وہ بکھر جائے، ایک ٹکڑا ایک جانور کے جسم میں ہے، دوسرا ٹکڑا دوسرے جانور کے جسم میں ہے، تو ان ٹکڑوں کے ساتھ اللہ پاک، ان ذروں کے ساتھ اللہ پاک روح کا تعلق قائم کرتے ہیں، اور یہ اللہ جل جلالہ کی قدرت کا معاملہ ہے، اس کی توحید کا معاملہ ہے، اور یہ برحق ہے۔ تو برزخ اور قبر کی زندگی کلا سیعلمون، اس کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ عن قریب جب تم مرو گے اور قبر میں تم زندہ ہو جاؤ گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور قبر جو ہے القبر اول منزل من منازل آخرہ، آخرت کی منزلوں میں قبر پہلی منزل ہے، اس کا پہلا زینہ ہے، پہلا اس کا قدم ہے۔ تو جب تم قبر میں جاؤ گے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ آخرت ہے کہ نہیں ہے۔ ثم کلا سیعلمون، اور پھر جب تم آخرت کے دن اٹھو گے۔ اب اللہ نے زندگی 2 قسم کی بنائی ہے، ایک چھپی ہوئی مخفی زندگی ہے، ایک ظاہری کھلی حصی زندگی ہے۔ جو ظاہری حصی کھلی مستقل زندگی ہے یہ اللہ نے 2 مرتبہ انسانوں کو دینی ہے، ایک مرتبہ دنیا میں اور ایک مرتبہ آخرت کے دن، قیامت کے دن۔ اور جو مخفی اور چھپی ہوئی زندگی ہے، جو مستقل نہیں، مخفی زندگی ہے، جو کسی کو نظر آنے والے نہیں، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تو وہ قبر کی زندگی ہے، وہ برزخ کی زندگی ہے، وہ بھی زندگی۔ اب دیکھیں کہ جو قبر کے اندر زندگی دی جاتی ہے وہ اتنی زندگی دی جاتی ہے جس سے میت راحت کو یا تکلیف کو محسوس کر سکے، اس کے اندر بھوک لگنا، آنکھوں کا جھپکنا، زبان کا ہلنا، دل کا دھڑکنا، رگوں کا اچھلنا، خون کا سرکولیشن کرنا، یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی۔
اب جب اللہ جل جلالہ نے شہیدوں کی زندگی قرآن میں بیان فرمائی تو ساتھ فرما دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، شہید زندہ ہے۔ اب شہید کو شہید نے وفات پائی، شہید کو موت آئی، شہید نے وفات پائی، جب وہ قتل ہوا، اللہ کی راہ میں قتل ہوا تو اس کی وفات ہو گئی، اس کو موت بھی آئی، لیکن اب مرنے کے بعد اللہ نے اس کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی، جو اللہ نے ویسے تو ہر انسان کو دینی ہے، کافروں کو بھی دینی ہے، مسلمانوں کو بھی دینی ہے، لیکن اس زندگی میں اللہ نے شہیدوں کو ممتاز رکھا ہے، اور شہیدوں کی زندگی ان سے اللہ نے نرالی اور منفرد بنائی ہے، اور ان تمام لوگوں کی زندگیوں سے جو ممتاز زندگی اللہ نے رکھی ہے وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے برزخ اور قبر میں رکھی، اور جس میں سب سے زیادہ عرفہ و اعلیٰ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں آج حیات ہیں، اور اس پر قرآن پاک کی آیات بھی دلالت کرتی ہیں، اور آپ کی احادیث الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو معراج کی رات دیکھا اور فرمایا وہ قائم یصلی فی قبرہ، میں نے دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو قبر کی زندگی ایک چھپی ہوئی اور مخفی زندگی، ہاں اللہ پاک کبھی کسی کو دکھانا چاہے، نبی کو دکھا دے، اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، اور معجزے کا جو صدور ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، معجزہ اللہ کا فعل ہے، جو نبی کو اللہ پاک اس کی صداقت کے لیے لوگوں کے اوپر ظاہر کرتا ہے، اور کبھی اللہ پاک جو ہے وہ کسی ولی کے سامنے اس کی کرامت کے طور پر اس کو دکھاتے ہیں، کرامت بنا دیتے ہیں، اور کبھی اس کو عبرت بھی بنا دیتے ہیں کہ کافر کو بھی اللہ پاک دکھا دیتے ہیں کوئی مخفی چیز۔ تو لہٰذا قبر کی زندگی جو ہے یہ قرآن پاک کی تقریباً 50 آیات سے بھی زیادہ آیات سے ثابت ہے، اور 100 احادیث سے بھی زیادہ احادیث جو ہے وہ قبر کی زندگی پر دلالت کرتی ہے۔ تو لہٰذا کلا سیعلمون میں فرمایا کہ ان قریب جب تم قبر میں جاؤ گے اور تمہیں قبر والی اور برزخ والی زندگی ملے گی جو کہ جسم اور روح دونوں کو حاصل ہوگی، تم جان لو گے، ثم کلا سیعلمون، اور جب تمہیں یہی مستقل اور حصی اور ظاہری نظر آنے والی زندگی دوبارہ اللہ آخرت میں دیں گے تو اس وقت تم جان جاؤ گے کہ قیامت ہے کہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ باقی آیات کے متعلق انشاءاللہ میں دوسرے درس میں ذکر کروں گا۔ اللہ جل جلالہ آج کا یہ درس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ حضرات سے میری دعا کی گزارش ہے، اللہ اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔